بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت کے باغیچوں سے تمہارا گزر ہوا کرے تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں، جنت کے باغیچے کیا ہیں کہ جن سے کچھ کھانے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجالس العلم، جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، علم کی محفلیں ہوتی ہیں، جن میں علم کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی محفل میں بیٹھنا اور بیٹھ کر علم کی بات سننا اور اس کو محفوظ کرنا، یہ ایسے ہے جیسے آدمی جنت میں بیٹھ کر جنت کا پھل کھا رہا ہے۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب اس کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ومن لم یفقہہ لم یبالغ، اور مسند ابو یعلا میں یہ الفاظ بھی آئے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی فقہ عطا نہیں فرماتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اللہ دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا، وَيُلْهِمْهُ رُشْدًا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رشد، اپنی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور ہدایت بھی اللہ یلہم کے الہام کے الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والا تو اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ جو علم ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ جو چیز ہے، ہر چیز ہی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ عطا فرماتا ہے، اور جو چیز اللہ عطا فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو تقسیم کرنے والا میں۔ تو دین کی سمجھ جو ہے یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا، صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام سے یہ حکم منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں، صحابہ کرام، کہ تھوڑی دیر کے لیے دین سیکھنا اور سکھانا، تھوڑی دیر کے لیے، ساعت ان کے لفظ ہیں، ساعت ان کا ہمارا ایک گھڑی دین سیکھنا سکھانا یا دین کی محفل یا علم کی محفل اٹینڈ کرنا، فرماتے ہیں پوری رات جاگ کر عبادت میں گزارنے سے افضل ہے۔ اس لیے اس چیز کی طرف پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری عمر نہیں ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یا ہم بڑے ہو گئے ہیں، نہیں، ہر حال میں سیکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے شاگرد ہیں، آپ نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا، آپ کا ڈائریکٹ استاذ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی،
میرے رب نے مجھے آداب سکھائے، میرے رب نے مجھے علم سکھایا، ہر چیز میرے رب نے مجھے سکھائی اور بڑی اچھے طریقے سے سکھائی۔ تو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کی اور اتنا علم عطا فرمایا کہ مخلوقات میں اتنا علم کسی اور کے پاس نہیں جتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، فرمایا کہ اے میرے محبوب قر رب زدنی علما، قر رب زدنی علما، اے محبوب یہ دعا کرتے رہا کرو، ہر وقت یہ دعا کرتے رہا کرو، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری مخلوقات میں، پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو علم دیا، دین کا علم بھی آپ کے پاس ہے، معرفت کا علم بھی آپ کے پاس ہے، اللہ کا علم بھی آپ کے پاس ہے، آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں، اور جس کے پاس علم ہے آپ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ علم اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی اللہ کے حکم سے یہ دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور صرف دعا کی حد تک ہی نہیں رہنا چاہیے، یہ تو ہوگی توفیق، یا اللہ تو توفیق عطا فرما، تو کرم فرما، تو مہربانی فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو قرآن اور سنت کے دین کے مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو بڑھاپے کی حالت میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اس حالت میں بھی قرآن پاک سیکھا، انہوں نے اس حالت میں بھی سنت سیکھی، انہوں نے اس حالت میں بھی علم حاصل کیا۔ تو ہر وقت ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہ ہو، ہمارے پاس علم سکھانے کے لیے سہولت نہ ہو، تو پھر تو حکم یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں، ہر فیملی سے، ہر خاندان سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو سلیکٹ کر لینا چاہیے، اور پھر وہ لوگ سفر کر کے دور دراز، چاہے دوسرے ملک میں جانا چاہے وہاں جائے، اور جا کر علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آ کر پھر اپنی قوم میں علم پھیلائے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جب وہ واپس لوٹ کر آئیں تو پھر اپنی قوم کو علم کے ذریعے ڈر سنائیں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو اللہ رب العزت نے بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کی اس جامع مسجد میں بھی سہولت ہے کہ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، کلاس باقاعدہ اگر چاہیں تو کلاس بن سکتی ہے، اگر ویسے انفرادی طور پر مسئلہ مسائل سیکھنا چاہیں، قرآن و سنت سیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس سہولت موجود ہے۔ اگر آپ اس حالت میں نہیں سیکھیں گے، اپنے اعمال صحیح نہیں کریں گے، اپنے علم کو نہیں بڑھائیں گے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن یقیناً آپ حضرات سے سوال ہوگا کہ آپ کے پاس سہولت موجود تھی، وہ لوگ جن کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس تو سہولت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے وہ لمبا سفر کر، مہینہ مہینہ لمبا سفر کر کے اونٹنی پر بیٹھ کر، کتنا مشکل ہوتا ہے، صرف حدیث سننے کے لیے گئے، اور جہاں گئے وہ لوگ بھی ان کو جاننے والے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ آپ اندر تشریف لائیں، بیٹھیں، دستک دے کر کہا کہ آپ باہر نہ آئیں، میں اندر نہیں آؤں گا، میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، صرف ایک حدیث کے لیے آیا، وہ حدیث وہیں سے بیان کر دیں، میں سن کے وہیں سے واپس ہو جاؤں گا، میں ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہیں سے واپس ہو جایا کرتے تھے، اتنا شوق تھا، اتنی قدر تھی، اور ان کا احسان ہے پوری امت پر کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کیا اور محفوظ کر کے ہمارے تک پہنچایا۔ ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احسان کا ان کو بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج سے ہم نے فقہ دین کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے،
نماز کے بعد بھی اگر آپ بیٹھنا چاہیں، بیٹھ کر کچھ سیکھنا چاہیں، مثلا نماز ہم دوہرا دیں، جو نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سے اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، بسا اوقات بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اگر یاد ہے بھی تو بھی ہم اس میں شامل ہو جائیں، برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو آج سے یہ سلسلہ سیٹرڈے کے سیٹرڈے ہم شروع کر رہے ہیں زہر کے ساتھ، اور انشاءاللہ جو نماز کے بعد ظہر کے بعد جو درس ہوگا وہ بھی اس سلسلے میں ہوگا۔ نماز کے بعد بھی آپ حضرات کے لیے سہولت ہے کہ جو حضرات یہاں بیٹھ کر کچھ حاصل کرنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، کوئی ریویژن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی فقہ عطا فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو اللہ کے ارشادات ہیں ان کی جو اللہ کی مراد ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں ان کی جو مراد ہے، جو مقصد ہے ان کا فرمانے کا، اس مقصد کو فقہ کہتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں دین کی فقہ عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، سمجھ کے بعد یا اللہ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔